جب تمہیں اپنے قریب کی محبت میں لذت محسوس ہونے لگے تو تمہاری محبت کی فضیلت زائل ہو گئی۔ جب میں ایک شفاف آئینہ بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہوا تو تم مجھے دیر تک غور سے دیکھتے رہے اور تمہیں مجھ میں اپنی صورت نظر آئی۔ پھر تم نے مجھ سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن در حقیقت تم نے مجھ میں اپنی ذات سے محبت کی تھی۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے، اور ایک خطیب اور دلال کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ کچھوے راستوں کو خرگوش سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جب تم نے ہوا پر اپنا راز ظاہر کر دیا تو اب اگر ہوا اسے درختوں پر ظاہر کر دے تو تم ہوا کو برا مت کہو۔ جب تمہارا غم یا خوشی حد سے بڑھ جائے تو دنیا تمہاری نظروں میں حقیر ہو جائے گی۔ جو شخص تمہاری خوشیوں میں شریک ہوتا ہے لیکن تکالیف میں ساتھ نہیں دیتا، وہ جنت کے 7 دروازوں میں سے ایک کی کنجی کھو دیتا ہے۔ ہمارے دلوں کے راز صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اپنے دل رازوں سے لبریز ہیں۔ ایک سمجھدار آدمی مجھے فہم و فراست کا مالک سمجھتا ہے اور ایک بیوقوف مجھ کو بیوقوفہ قرار دیتا ہے، لیکن مجھے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ فرشتے جانتے ہیں کہ بیشتر عملی لوگ حسین خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے خیالی لوگوں کی گاڑی کمائی سے روٹی کھاتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر مسرت آمیز تعجب ہوتا ہے جس کی فکر مجھ پر عیاں ہو جائے، اور میں اس شخص کی تعظیم کرتا ہوں جو اپنی تمناؤں کے خواب میرے سامنے بے نقاب کر دے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ میں اس شخص کے سامنے بے انتہا نادم اور شرمندہ ہوتا ہوں جو میری خدمت کرتا ہے۔ حسن مشتاق دلوں میں زیادہ درخشاں ہوتا ہے بنسبت مشاہدہ کرنے والی آنکھوں کے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں، ہاتھ میں ہو تو ایک بھی چڑیا ہے اور درخت پر ہوں تو 10 بھی کچھ نہیں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں، درخت پر ہو تو ایک بھی چڑیا اچھی ہے اور ہاتھ میں ہوں تو 10 بھی ہیچ ہیں۔ زیادہ امیدوں والا دراز زندگی کا مالک ہوتا ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ دو، اور استغنا یہ کہ اپنی ضرورت سے کم لو۔ امیروں کا امیر وہ ہے جو اپنا تخت درویشوں کے دلوں میں پاتا ہے۔ حق کا سننے والا حق کے اظہار کرنے والے سے کچھ کم نہیں ہے۔ ایک فلسفی نے سڑک کے خاکروب سے کہا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آتا ہے اس لیے کہ تیرا ذریعہ معاش بہت ہی تنگ اور گندا ہے۔ خاکروب نے کہا، جناب کا بہت بہت شکریہ، لیکن ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ فلسفی نے بڑے فخر کے ساتھ کہا، میں لوگوں کو انسانی اخلاق و فطرت کا درس دیتا ہوں اور ان کے افعال و اعمال اور جہانات و میلانات پر اعتقادی نظر ڈالتا ہوں۔ خاکروب ہنس پڑا اور جھاڑو سنبھالتے ہوئے بولا، تو غریب فلسفی؟ بیچارہ فلسفی۔ کل شام میں نے فلسفیوں کا ایک گروہ دیکھا جو ٹوکریوں میں اپنے سر رکھے ہوئے شہر کے بازاروں میں آواز لگاتے پھر رہے تھے، فلسفہ لو، فلسفہ۔ یہ بھوکے فلسفی پیٹ پالنے کے لیے اپنے سروں کی تجارت کرتے ہیں۔ تم ایک نہیں 2 ہو، ایک تاریکی میں بیدار اور دوسرا روشنی میں غافل۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں، اگر تو خود کو پہچان لے تو تمام آدمیوں کو پہچان لے گا، اور میں ان سے کہتا ہوں، جب تک میں تمام لوگوں کو نہ پہچان لوں خود کو نہیں پہچان سکتا۔ میرے دوست، ہم دونوں عنقریب زندگی سے دور ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اور اپنے نفس سے بھی دور ہو جائیں گے، مگر صرف اسی دن تک کے لیے جب میں تیری آواز کو اپنی آواز سمجھ کر سنوں گا اور تیرے سامنے کھڑا ہوں گا تو یہ معلوم ہوگا کہ گویا آئینے کے سامنے کھڑا ہوں۔ پیدائش اور موت بہادری کے 2 شریف ترین مظہر ہیں۔ جب تم زندگی کے تمام اسرار حل کر چکو گے تو موت کا شوق پیدا ہوگا، کیونکہ موت بھی زندگی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ میں نے ایک مرتبہ زندگی سے کہا، میں چاہتا ہوں موت کو بولتے سنوں۔ زندگی نے اپنی آواز قدرے بلند کی اور کہا،
तुम इस वक्त मौत को सुन रहे हो। एक औरत ने कहा, जंग कैसे मुकद्दस नहीं है, मेरा तो बेटा उसमें मरा है। मैं बैक वक्त सयाह भी हूँ और मल्लाह भी, और हर सुबह अपने नफ्स के अंदर एक नए बर्रे आज़म का इंकशाफ करता हूँ। इंसान के बनाए हुए कानून के सामने इंसान का दिमाग तो झुक सकता है, इसकी रूह नहीं। एक लोमड़ी ने, जिसके ताक़ुब में 20 शिकारी बड़े बड़े घोड़ों पर सवार थे, कहा, बिलाशुबा ये थोड़ी देर में मुझे हलाक कर देंगे, लेकिन ये लोग भी किस कदर अहमक और किस दर्जा बेवकूफ़ हैं। मैं नहीं समझती कि 20 लोमड़ियाँ भी इस दर्जा अहमक होंगी कि 20 गधों पर सवार हों और एक आदमी को शिकार करने के लिए 20 भेड़िए अपने साथ रखें। तुम जहाँ से चाहो ज़मीन खोद लो, ख़जाना तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा, मगर शर्त यह है कि ज़मीन कामयाबी के यकीन के साथ खोदो। शर्मो हया के साथ पसपाई से बेशर्मी के साथ कामयाबी बदरे जहाँ बेहतर है। एक ही वक्त में तुम संगदिल भी हो और मुतबस्सम भी, ये कभी नहीं हो सकता। अगर तुम वही देखते हो जिसे रोशनी ज़ाहिर करती है और वही सुनते हो जिसका ऐलान आवाज़ करती है, तो दर हकीकत ना तुम देखते हो ना सुनते हो। मैंने बकवासियों से खामोशी, तशद्दुद पसंदों से सहूलत पसंदी और दुरुस्त मिजाजों से नरमी सीखी, लेकिन लुत्फ़ का मुकाम ये है कि मैं इन मुअल्लमों में से किसी का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं।